اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائے ہیں جو حل المشکلات سہل الامور، تمام کاموں کو آسان کرنے کے لیے، تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے، آپ کے عقدے کھولنے کے لیے۔ کھلتے ہوئے عقدے نظر آتے ہیں ہزاروں، معلوم ہوا عقدہ کشا بھی ہے کوئی چیز، تدبیر صدا راست جو آتی نہیں اکبر، انسان کی طاقت کے سوا بھی ہے کوئی چیز۔ اللہ کی طاقت انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اس کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک ساحر اور نجومی کے پاس وہ جادو سیکھتا تھا۔ جب اس کے پاس جایا کرتا، راستے میں ایک نیک راہب کی جگہ پڑتی تھی، اس کے پاس پہنچا، اس نے دین کی تعلیم دی، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھایا۔ بچے نے وہاں جادو سیکھنا چھوڑ کے اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد یوں ہوا، اس کی کرامات ظاہر ہونے لگی۔ مطلب کیسے؟ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درندہ کھڑا ہوا تھا، سارے لوگ رکے ہوئے ہیں کہ کیسے جائیں۔ اب وہ پریشان کہ یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں رکے ہوئے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ سامنے شیر کھڑا ہوا ہے، تو یہ ہٹے تو راستہ چھوڑے تو ہم جائیں۔ اس نے کہا اچھا، یہ نہیں جا سکتا۔ چلا گیا، اس کے کان سے پکڑا، دھپڑ لگائی، راستہ چھوڑ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کسی کو کھانے کا حکم ہے تو کھا، ورنہ راستہ چھوڑ کے چلا جا۔ جب ایسا کیا، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے۔ پتھر اٹھایا، کہا کہ اے اللہ، اگر یہ عالم دین جس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں یہ سچا ہے اور وہ جادوگر وہ جھوٹا ہے، تو ابھی یہ شیر بھاگ جائے۔ مارا پتھر تو وہ شیر بھاگ گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اصل میں یہ جو عالم دین ہے یہ سچے ہیں، تو اس نے انہی کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ پریشان ہوا کہ وہ بچے کو ہم نے تو اسی لیے لائق و فائق سمجھا تھا کہ وہ جادو سیکھے گا، لیکن اب تو وہ علم سیکھنے لگ گیا ہے۔ تو اس نے ہر حال میں یہی کہا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے بچا جس طرح بھی چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یوں حفاظت فرمائی۔ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر گرانے گئے تو خود گر گئے، وہ بچ گیا۔ سمندر میں ڈالنے کے لیے گئے کہ غرق ہوگا تو وہ خود غرق ہوئے، بچہ بچ گیا۔ تو آخر کار اس نے تدبیر خود بتائی، مجھے مارنا مطلوب ہے تو یوں ہی ماریے۔ تو اس نے پھر وہی تدبیر اختیار کی، بادشاہ نے، وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ایک سوال ہے کہ اس نے اپنے مارنے کی اور قتل کی تدبیر کیوں بتلائی؟ یہ تو خودکشی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اس نے اس لیے تدبیر بتلائی کہ جو میرا مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، لوگوں کو توحید پر لانا، ایمان پر لانا، تو وہ میرا موت کے بعد بھی مجھے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس نے اس لیے بتلایا تو بادشاہ نے تیر کا نشان بنایا، وہی دعا پڑھی، بچے کو کنپٹی پر لگی، بیچارہ شہید ہو گیا۔ کئی عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہر کھودی جا رہی تھی، تو اسی سے وہی لاش نکل آئی تھی اس بچے کی۔ ہاتھ یہاں تھا، ہاتھ اتارا، خون جاری ہو گیا، ہاتھ پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو بہرحال اس بچے نے تدبیر اس لیے بتلائی اپنے قتل کی کہ مجھے مار دو، مجھے میرا مقصود حاصل ہو جائے گا، لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر نے ہر جگہ اس کی حفاظت کی۔ وہ قادر ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، جب بھی چاہے، جس وقت چاہے بندے کی مدد کو آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو اگر روز مرہ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو 111 مرتبہ پڑھیں۔ یہ یا کافی کا عدد ہے، آپ کی کفایت ہو جائے گی، آپ کے امور آسان ہو جائیں گے، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یا رزاق کا عدد ہے 308، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 308 مرتبہ پڑھیں۔
308 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں فراوانی پیدا فرما دیں گے، آپ کو بے انتہا روزی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، توسیع رزق اور فتوحات کے لیے جب بھی آپ عمل کریں تو چاش کے وقت میں کرنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ نے رزق میں برکت اتاری ہے۔ چاش کا وقت جب سورج فوراً مکمل روشن ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو پڑھنا شروع کیجئے۔ اسی طرح اگر آپ فتوحات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کسی اور کا کام اٹکا ہوا ہے، اس نے آپ کو کام بتایا ہے، دعا کرو کہ یہ میرا کام ہو جائے، پھر آپ اس کے کام کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اس کے بند راستے کھلوانے کے لیے، اس کی بندشیں دور کرنے کے لیے اس کو پڑھ لیں 479 مرتبہ۔ یہ عدد ہے یا فتاح کا عدد ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس عمل کو کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیسے راستے کھلتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اسی دنیا کو ہماری جنت کا سما بنا سکتا ہے، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے تمہارا خیال ہوتا ہے۔ تو آئیے اس وظیفے کو کیجئے، ہم سیاہ کاروں کو اپنی دعاؤں میں مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ۔